اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب معلوماتی، تربیتی اور سرکار دو عالم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ مبنی یعنی سیرت طیبہ پہ مبنی یہ معلوماتی پروگرام ہمارے پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کے ساتھ، آج بھی بچیاں میرے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم آپ کو کرتے ہیں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آج ہم کس ذکر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ازواج کا، جنہیں ہم کہتے ہیں ہماری مدرز، امت کی مائیں، یعنی ازواج مطہرات کا آج ہم ذکر کریں گے۔ تو پیارا پیارا ذکر ہے نا آج؟ تو دیکھیے بچوں، میں آپ کو یہاں ان کے نام دکھاؤں گی، اور میری پھر کوشش ہوگی کہ ون بائی ون ہم سب کے حوالے سے یعنی ذکر کریں، بریفلی، آسانی کے ساتھ، مختصر پیرائے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ازواج ہیں، یعنی ان کی جو بیویاں ہیں وہ کون تھیں، ان کے کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امت کی مائیں جو کہا ہے، ہماری مائیں ہیں نا وہ، تو وہ کیسی ہیں ہماری مدد، ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا ان کے بارے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، ہماری کتنی مائیں ہیں؟ 11۔ کیا نمبر ہے وہ؟ 11۔ اور ان کے نام کیا ہیں جناب؟ ہم یہاں پہ آپ سب کو دکھا رہے ہیں، دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کن کا ذکر کریں گے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی سیدہ خدیجہ کا۔ کن کا سب سے پہلے ذکر کریں گے؟ سیدہ خدیجہ۔ کن کا ذکر کریں گے؟ سیدہ خدیجہ۔ یعنی حضور نے سب سے پہلا نکاح جن سے فرمایا ان کا کیا نام ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ ان کے بعد حضور نے جن سے نکاح فرمایا ان کا کیا نام ہے؟ آپ یہاں دیکھ بھی رہے ہیں بچوں، ان کا نام ہے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ۔ کیا نام ہے؟ سودا بنت زمعہ۔ کیا نام ہے؟ سودا بنت زمعہ۔ جی، یہاں آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو ہم بھی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد یعنی ان کے بعد آپ نے جن سے نکاح فرمایا، یعنی جو ہماری تیسری امی ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا کیا نام ہے بچوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی، میں نے عربی قاعدہ بتایا تھا، ان کا پروٹوکول کیسے بتاتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے بعد جناب ہم ذکر کریں گے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کن کا کریں گے؟ ام المؤمنین سیدہ حفصہ کا۔ پھر جناب ذکر آتا ہے یعنی 5ویں نمبر پہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا نام ہے؟ زینب بنت خزیمہ۔ ان کے بعد یعنی ہم سیدہ زینب کے بعد کن کا ذکر کریں گے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کن کا ذکر کریں گے؟ سیدہ ام سلمہ۔ ام سلمہ۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ہم کن کا ذکر کریں گے بچوں؟ ایک اور یعنی 2 زینب نام کی خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا تھا، ان کا نام ہے سیدہ زینب بنت جحش۔ کیا نام ہے؟ سیدہ زینب بنت جحش۔ کیا نام ہے؟ سیدہ زینب بنت جحش۔ جحش یعنی ہاں پہ سکون ہے، لیکن ہاں اس طرح سے کہیے کہ پتہ چلے کہ بھئی ہاں ہم ادا کر رہے ہیں، سیدہ زینب بنت جحش، ٹھیک ہے، یہ ان کا اسم گرامی ہے۔ اور ان کے بعد حضور نے نکاح فرمایا سیدہ جویریہ سے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا نام ہے؟ سیدہ جویریہ بنت حارث۔ ان کے بعد جناب ذکر آتا ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا ذکر آتا ہے؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
سیدہ ام حبیبہ کے بعد جناب ذکر آتا ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کس کا؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. کس کا؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں. اور سیدہ صفیہ کے بعد سب سے آخر میں کن کا نام آتا ہے؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یعنی ان کے بعد حضور نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا. تو سب سے پہلے بچوں ہم کن کا ذکر کریں گے؟ ہم ذکر کریں گے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان سے سب سے پہلے حضور نے نکاح فرمایا اور 25 برس ان کے ساتھ حضور کا نکاح رہا، یعنی رفاقت رہی، تعلق رہا. کتنے برس؟ یعنی 25 ایئرز. اٹس اے بگ پیریڈ نا، کتنا بڑا ٹائم ہے نا. اور ان 25 برسوں میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضور آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے بچوں. اور آپ کی کنیت تھی ام ہند. کیا کنیت تھی؟ ام ہند. اور ایک اور پیارا پیارا تعلق بتاتی ہوں کہ سبحان اللہ بھی کہنا اور اسے یاد بھی رکھنا. حضرت ام ہند یعنی حضرت خدیجہ بنت خویلد. کیا پورا نام کہو کہ ابا کا نام کیا تھا؟ خویلد. کیا نام تھا؟ خویلد. تو حضرت خدیجہ بنت خویلد جو ہیں ان کا 5ویں پشت پہ یعنی قصی پہ جا کے نسب حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. کن پہ جا کے؟ قصی پہ جا کے. تو یہاں جا کے آپ کا رشتہ آپس میں جو ہے وہ بچوں وہ مل جاتا ہے. اچھا اور ایک اور بات بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ بڑی بزنس ویمن تھیں. یعنی یہ حضرت خدیجہ تو جو تھی نا یہ بزنس ٹائکون تھیں. یعنی اپنا بزنس رن کرتی تھیں، ٹریڈ کرتی تھیں، تجارت کرتی تھیں، نوکر چاکر تھے. اور آپ ان کو آرڈر کرتی تھیں اور وہ مال جو ہے وہ ملک شام میں اور دوسری جگہوں پہ پہنچایا کرتی تھیں. اور حضور کو نکاح کا پیغام آپ نے اپنے غلام کے ذریعے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے پہنچایا اور پھر حضور نے آپ سے نکاح فرمایا. تو بڑی انٹرسٹنگ آپ کی اسٹوری ہے اور ہمیں بڑی تحریک ملتی ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. پھر ان کی قناعت، پھر ان کی محبت، پھر حضور سے رفاقت، پھر حضور کی خدمت گزاری، پھر حضور پہ جب وحی نازل ہو رہی ہے تو کس طرح حضور کو دلاسا دے رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں. تو ایک عورت کا، ایک بیوی کا، ایک وائف کا کیا رول ہوتا ہے. حضور اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کے سامنے یعنی ان کی موجودگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. اور ان کی صاحبزادی کون ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا جو کہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں، جو کہ جناب زینب کی والدہ ہیں، زینب کبریٰ کی ہے نا. جانتے ہیں نا بچوں آپ لوگ جو کہ کربلا میں حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے، سب کو معلوم ہے نا بچوں. ٹھیک ہے. تو حضرت فاطمہ کا نکاح انہوں نے کن سے کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے کیا تھا حضرت خدیجہ نے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. اچھا حضرت خدیجہ جو ہیں وہ 40 برس کی تھیں جب ان کا نکاح حضور سے ہوا اور 25 برس کے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور نبوت کے 10ویں برس یعنی اٹ واز 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ کہ جب وہ وصال فرما گئیں وین شی ڈائڈ. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا کیونکہ وہ تو حضور کو تسلی دیتی تھی، حضور تو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو حضور بڑے غمگین ہو گئے، بڑے ملول ہو گئے. اور اسی سال جناب ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا تھا جو کہ آپ کے چچا جان ہیں، میں نے بتایا تھا نا ان کا بھی. تو اس سال کو حضور عام الحزن کے نام سے یاد کرتے تھے. کس نام سے یاد کرتے تھے بچوں؟ عام الحزن. یعنی غم کا سال. حزن کہتے ہیں عربی میں غم کو، یعنی غم کا سال تھا وہ جو حضور نے یعنی ایئر آف سورو حضور نے اس طرح سے فرمایا. یہ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ آگے بڑھیں. اب ہم ذکر کریں گے ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ کا. کن کا ذکر کریں گے؟ سودا بنت زمعہ. آپ کی جو کنیت ہے وہ ام الاسود ہے. آپ کی کیا کنیت ہے؟ اچھا حضرت سودا جو ہے نا بچوں انہوں نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی. ان کے جو پہلے شوہر ہیں ان کا نام تھا سکران. کیا نام تھا؟ سکران. لیکن ان کا پھر انتقال ہو گیا تھا اور پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا. کن سے؟ حضرت سودا بنت زمعہ سے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہم ذکر کریں گے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. کن کا ذکر کریں گے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کی جو کنیت ہے وہ ہے ام عبداللہ. ان کی کیا کنیت ہے؟ ام عبداللہ. اچھا بچوں ام عبداللہ کا مطلب تو ہوا عبداللہ کی ماں. تو ایک کوئری پیدا ہوتی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے نا ذہن میں کہ کیسے.
تو انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی تھی. آپ دیکھیے ہمارے پیارے نبی، یعنی میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کی زندگیاں قربان ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور ہم ان کی سیرت کی پیروی کرتے رہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں تازہ کرتے رہیں. کہیے آمین. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ زوجہ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، یہ سب سے زیادہ چہیتی تھیں اور بڑی عاقلہ تھیں، بڑی فاضلہ تھیں. انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی کہ بھائی عرب میں تو کسٹم ہے، کلچر ہے، رواج ہے کہ کنیت سے پکارا جاتا ہے، لیکن میری کنیت کیسے ہو؟ تو کیا مجھے بھئی آپ کوئی کنیت تجویز فرما دیجئے. تو حضور نے ان کو کیا کنیت تجویز فرمائی کہ آپ اپنے بھانجے کے نام پہ، جن کا نام عبداللہ تھا، آپ اپنے بھانجے کے نام پہ اپنی کنیت رکھ لیجئے. تو انہوں نے اپنی کنیت پھر کیا رکھی؟ ام عبداللہ. کیا رکھی؟ ام عبداللہ. بھانجے کے نام. بھئی خالہ بھی تو ماں ہی ہوتی ہے نا، اگر سمجھا جائے تو خالہ ماں نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی ہے نا. تو وہ ان کی خالہ تھیں اور ان سے بڑی محبت کرتی تھیں، تو انہی کے نام پہ ان کی کنیت رکھی گئی، جو کہ تھی کیا؟ ام عبداللہ. شاباش بچوں. اب کیا ہوا؟ آپ کی رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے اس بات پہ بڑا زور دیا کہ شوال کے مہینے کو بابرکت سمجھا جائے اور اس میں رخصتی بھی ہونی چاہیے. ہم عید بھی مناتے ہیں نا. کون سی عید مناتے ہیں شوال کے مہینے میں؟ عید الفطر. عید الفطر. کون سی تاریخ کو؟ پہلی. یکم کو. جی پہلی تاریخ کو. بھی بچوں کو تو سب پتہ ہے کون سے مہینے کے بعد آتا ہے، یعنی شوال کا مہینہ رمضان کے بعد. شاباش. تو جناب حضرت عائشہ کو شرعی احکام کا، قرآن و حدیث کا بہت علم تھا. یعنی آپ بڑی فقیہہ تھیں، محدثہ تھیں، عالمہ تھیں، عابدہ تھیں، بڑی یعنی علم الانصاب میں ماہر تھیں، قرآن و حدیث کا بڑا آپ کو علم تھا. صحابہ آپ کی خدمت میں آتے تھے، آپ مسائل بتایا کرتی تھیں، کیونکہ حضور کی آپ کو رفاقت نصیب ہوئی. پھر مسجد نبوی سے قریب آپ کا حجرہ تھا، تو یقیناً آپ سیکھا کرتی تھیں اور آپ کو سیکھنے کا بہت شوق بھی تھا. تو بچوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد بھی حیات رہیں، اور 2000 سے بھی زائد یعنی تقریباً 2210 کے قریب احادیث آپ سے مروی ہیں. کتنی ساری، یعنی ہزاروں میں ہے نا، یعنی مور دین 2000 احادیث جو ہیں وہ آپ نے روایت کی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. ان کے بعد جناب بچوں ہم ذکر کریں گے، اور بڑی سخی بھی تھیں، بڑی فیاض بھی تھیں. ایک دن روزے سے تھیں اور روایت میں آتا ہے کہ 1,00,000 دراہم آپ کے پاس آئے، آپ نے سارے کے سارے خیرات کر دیے. تو جو آپ کی باندین تھی انہوں نے کہا آپ تو روزے سے ہیں اور کچھ رکھ لیتی، 1 درہم ہی رکھ لیتی افطار کے لیے. تو آپ فرماتی ہیں تم بتا دیتی تو میں رکھ لیتی. یعنی ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ ان کو کچھ بچانا چاہیے اپنے روزے کے لیے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ایسا تب ہوتا ہے کہ جب ہم دنیاوی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ہمارے لیے پیش نظر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا. اور جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں نا بچوں، پھر اللہ انہیں نوازنا شروع کر دیتا ہے، ان پہ بڑے کرم کی برسات ہوتی ہے. تو ہمیں ہر وقت کیا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی رہے. ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جی بچوں اب ہم ذکر کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد، یعنی آپ کی ایک اور زوجہ کا جن کا نام ہے سیدہ حفصہ. کیا نام ہے؟ سیدہ حفصہ. جناب بچوں یہ جو سیدہ حفصہ ہے نا، یعنی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. یعنی دوسرے جو خلیفہ ہیں نا، خلیفہ ثانی، جن کا کیا نام ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا ہم انہیں کہتے ہیں عمر بن ان کی اگر ہم ویسے بات کریں تو ان کا نام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے. اور ان کے دور میں کیا کیا فتوحات ہوئیں، اور بڑا عظیم الشان جو ہے وہ آپ کا دور تھا. تو ان کی صاحبزادی ہیں. تو جب ان کی صاحبزادی ہیں تو یقیناً آپ کا مرتبہ بھی بلند ہوگا نا سیدہ حفصہ کا. تو سیدہ حفصہ کے تعلق سے بھی بچوں بہت ہمیں باتیں ملتی ہیں. اور آپ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا زینب بنت مظعون. یہ حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھی حضرت زینب، جو کہ حضرت حفصہ کی کون تھی؟ والدہ تھی. اور بچوں آپ جو ہیں حضرت حفصہ جب ان سے حضور کا نکاح ہوا تھا تو ان کی عمر مبارک بس 22 سال تھی. کتنی تھی؟ 22 سال تھی. ٹھیک ہے. اور
ان کے بعد ہم ذکر کریں گے، یعنی یہ بڑی عبادت کرتی تھیں، روزے رکھتی تھیں، اللہ کو یاد رکھتی تھی، ساری ازواج جو حضور کی ہیں وہ عبادت گزار تو بہت تھیں۔ اب ہم ذکر کریں گے سیدہ زینب بنت خزیمہ کا۔ کن کا ذکر کریں گے؟ حضرت زینب زینب بنت خزیمہ کا۔ سیدہ زینب جو ہیں یہ مخلوق پہ بڑی شفقت فرماتی تھیں اور بڑا صدقہ خیرات کرتی تھیں، لوگوں کو کھانا کھلاتی تھیں، یہ سارے اچھے اچھے وصف ہیں نا، اچھی اچھی کوالٹیز ہیں۔ اور یہ ام المساکین، کیونکہ یہ فقراء پہ غرباء پہ بڑی شفقت فرماتی تھیں، تو یہ ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں۔ کس لقب سے؟ ام المساکین۔ اور جناب ان کے بعد ہم ذکر کریں گے سیدہ ام سلمہ کا۔ سیدہ ام سلمہ وہ ہیں کہ جن کے حجرے میں آیت تطہیر نازل ہوئی تھی۔ قرآن کریم کی مشہور جو آیت ہے، تمام ہی آیات ایسی ہیں کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، لیکن یہ جو آیت تطہیر ہے یہ سیدہ ام سلمہ کے حجرے میں نازل ہوئی تھی۔ اور بچوں آپ نے بڑی طویل عمر پائی تھی، 84 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا تب آپ حیات تھیں، تو حضور نے یعنی بتایا بھی تھا نا اپنے پیارے نواسے کو، اپنی بیٹی کو، یعنی سب کو، سب معلوم بھی تھا اور سب جانتے بھی تھے، کیونکہ وہ شہادت کے عظیم مرتبے پہ حضرت امام حسین فائز ہونے والے تھے نا بچوں، اور ان کا کردار مثالی ہے۔ ہم محرم میں اور ویسے بھی جب بھی بہادری اور شجاعت کی بات آتی ہے تو ان کا ذکر کرتے ہیں نا کہ کس طرح حق جو ہے حق پہ ڈٹ گئے اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، کہ تم بھائی جو بھی ہوتے ہوگے، میں اللہ والا ہوں اور میں توحید کا ہی پرچار کروں گا، میں جو تم ملاوٹ کر رہے ہو خدا کے دین میں جو ہے وہ ان پہ سمجھوتا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میں کون ہوں؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، بھئی وہ کیسے مان لیتے؟ تو یہ تربیت تھی جناب فاطمہ کی اور حضرت خدیجہ کی، حضرت علی کی۔ خیر یہ جو تھی حضرت ام سلمہ، یہ اس وقت حیات تھیں، یعنی انہوں نے طویل عمر پائی۔ پھر جناب بچوں ہم ذکر کریں گے حضرت ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش کا۔ کن کا ذکر کریں گے؟ زینب بنت جہش کا۔ آپ کا نام برہ تھا۔ آپ کا کیا نام تھا؟ برہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا تھا۔ ان کے بعد ذکر آتا ہے سیدہ ام حبیبہ کا۔ سیدہ ام حبیبہ جو ہیں یہ حضرت سفیان کی جو ہیں اچھا سیدہ ام حبیبہ جو ہیں ان کی جو والدہ تھیں ان کا نام صفیہ تھا، اور یہ ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں، حضرت ابو سفیان کی۔ اچھا ان کے بعد ذکر آتا ہے سیدہ صفیہ کا۔ سیدہ صفیہ جو ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کن کی اولاد سے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ 10 احادیث آپ سے بھی مروی ہیں، اور آپ بھی یعنی بڑی سخی تھیں اور بڑی عبادت گزار تھیں اور بڑی یعنی عبادت کرنے والی تھیں، کشادہ دل تھیں۔ ان کے بعد ذکر ہوگا سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سیدہ میمونہ جو ہیں ان سے حضور نے آخری نکاح فرمایا تھا، اور ان کا بھی نام برہ تھا، حضور نے تبدیل کر کے کیا رکھ دیا؟ میمونہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت سارے نام تھے، میں نے کوشش کی لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں رہ گئیں، اور میں کوشش کر رہی تھی کہ میں سب باتوں کا، لیکن بچوں یہ ذکر ایسا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ہماری مدرس کو، امت کی ماؤں کو، امہات المومنین کو ہمارا سلام ہو، اور ہم نے کوشش کی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھ سے حق میں نہیں ادا کر پائی۔ اللہ مجھے معاف کرے اور میری اور AIYQ TV کی عیسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت کم ہوتا ہے، مقابلہ سخت ہوتا ہے، بچیاں ہمارے ساتھ ہیں، آئیں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سب سے اللہ حافظ کہتے ہیں۔ اور ہم کون سا کلام پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ چلیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہی سب سے اچھا ذکر ہے۔ چلیں اللہ 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 لا الہ الا ہو، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درود دیوار، نبی جی
اللہ اللہ اللہ